جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں میں خاتون شازیہ اختر کی زچگی کے دوران موت کے بعد لواحقین نے احتجاج کرتے ہوئے طبی غفلت کا الزام عائد کیا۔ اہل خانہ کا الزام ہے کہ شازیہ کی موت ڈاکٹروں کی لاپرواہی کے باعث ہوئی۔ انہوں نے اسپتال کے احاطے میں شدید احتجاج کرتے ہوئے واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب اسپتال کے ڈاکٹروں نے الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ خاتون کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی۔ غریب بندہ آ کے یہاں کی اس کی کوئی UAG ہوتی نہیں ہے، یا راجپورہ جانا پڑتا ہے یا پلوامہ جانا پڑتا ہے، اسی لیے یہاں کے سٹاف کی وجہ سے یہاں لوگ مر رہے ہیں۔ ہم نے ان کو 10 بار بولا ہے، یہ میری ریلیشن میں یہ لڑکی ہے، انہوں نے ان کو 10 بار بولا ہے کہ ہم اس کو سری نگر لے جائیں گے، اب اپنی گاڑیاں ہیں، ایمبولینس ہے باہر، تو انہوں نے بولا نہیں ویٹ کرو، ویٹ کرتے کرتے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس لیے ہم بھی آئے ہیں نا کہ یہاں ایک نوجوان کیا پوری 20 سال کی جو بچی ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے لیے ہم بھی یہاں آئے کہ کیا ہوا، کس طرح ہوا، کسی کی نیگلیجنس تو نہیں ہے، اسی لیے ہم بھی آئے ہیں۔ ہم نے یہاں اب ڈاکٹر صاحب سے ملے ہیں، BMO یہاں ہے، باقی ڈاکٹرز ہیں، ہم نے ان کو کہا کہ اس کی تحقیقات ہم کریں گے۔ میں نے DC صاحب سے بھی بات کی کہ اس کی پوری تحقیقات کی جائے گی، جس کو بھی جو اس میں ملوث ہوگا یا جس کی نیگلیجنس ہوگی اس کو پوری سزا ملے گی۔ غریب بندہ آ کے یہاں کی اس کی کوئی UAG ہوتی نہیں ہے، یا راجپورہ جانا پڑتا ہے یا پلوامہ جانا پڑتا ہے۔ معروف شاعر، ادیب اور ممتاز براڈ کاسٹر زاہد مختار آج اپنے آبائی علاقے نئی بستی اننت ناگ میں انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال کی خبر سے وادی کے کشمیر کے ادبی اور ثقافتی حلقوں میں گہرے صدمے اور افسوس کی لہر دوڑ گئی۔ زاہد مختار اپنے پراثر کلام، فکری گہرائی اور زبان و بیان پر بے مثال دسترس کے لیے نہ صرف وادی بلکہ بیرون ریاستوں میں بھی بے حد مقبول تھے۔ دہائیوں تک انہوں نے اپنے قلم، آواز اور فکر کے ذریعے ادب و ثقافت کے فروغ میں اپنے خدمات انجام دیے۔ ایک براڈ کاسٹر کی حیثیت سے ان کی پرخلوص اور دل کو چھو لینے والی آواز نے ریڈیو سننے والوں اور ٹیلی ویژن دیکھنے والوں کے دلوں میں ایک خاص مقام بنایا تھا۔ ان کے ساتھیوں، مداحوں اور شاگردوں نے انہیں ایک عظیم شاعر، نفیس انسان اور ادب کے حقیقی خادم کے طور پر یاد کیا۔ ہندواڑہ پولیس نے سائبر سیل کی مدد سے کھوئے ہوئے چوری شدہ موبائل فونز کی شکایت کو حل کرتے ہوئے 29 موبائل فونز برآمد کیے، جن کی مالیت لاکھوں روپے بتائی جا رہی ہے۔ یہ موبائل ایک مختصر تقریب میں ان کے مالکان کو واپس کیے گئے، جس میں SDPO ہندواڑہ حمید علی بھی موجود تھے۔ مالکان نے اپنے موبائل فون واپس ملنے پر پولیس کا شکریہ ادا کیا اور سائبر سیل کی کاوشوں کو سراہا۔ دیکھیے، یہ جو ٹوٹل ہم نے 29 فونز جو ہیں ان کے مالکان کو جو ہے ان کے سپرد کر دیے ہیں۔ دس از سم تھنگ جو کہ فرام پرٹیکولر پیریڈ آف ٹائم تقریباً 6 مہینے سے ہمارے پاس ڈفرینٹ کمپلینٹس آئی تھی، اور ان ٹوٹل جو ہے ہمارے پاس 29 کمپلینٹس آئی تھی ود ریسپیکٹ ٹو 29 فونز، ان سب کو ریکور کر کے ان کو مالکان کو جو ہے سپرد کر دیا۔ دیکھیے، پریفریبلی اگر جلدی اگر وہ پہنچ پاتے ہیں تو ان کو جو ہے جلد سے جلد جو ہے سائبر سیل پہنچنا چاہیے، نہ پہنچے اگر وہ کہیں دور ہو تو۔ یارو DH پورہ میں پراگا کے زیر اہتمام 2 روزہ ورکشاپ کا افتتاح کابینہ کی وزیر سکینہ مسعود ایتو نے کیا۔ طلباء نے سٹالز کے ذریعے اپنی صلاحیتیں اور اختراعی آئیڈیاز پیش کیے۔ اس موقع پر وزیر ایتو نے بونگم DH پورہ میں نئے گرلز ہاسٹل کا افتتاح کیا اور ہائی اسکول ووٹو میں اضافی کلاس رومز کا سنگ بنیاد بھی رکھا، جس سے علاقے کے نئی تعلیمی انفراسٹرکچر کو فروغ ملا۔ وزیر نے طلباء کے لیے متعارف کردہ 36 تجارتی کورسز پر بھی روشنی ڈالی اور ذاتی تحفظ کے حق پر زور دیا۔ ہاسٹل آج اناگریٹ ہوا ہے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا۔ اس کے لگ بھگ 25 کمرے ہیں اور بہت خوبصورت کمرے ہیں۔ فرنیشنگ آلریڈی ہوئی ہے، بیڈنگ آلریڈی لگی ہے، اس میں کچن فیسلٹی ہے، واش روم اچھے لگے ہوئے ہیں، اور جو بچے یہاں پہ رہیں گے ان کو کافی آسانی ہوگی، گھر جیسا ماحول ملے گا اور پڑھائی کرنے میں آسانی ہوگی، آگے بڑھنے میں آسانی ہوگی۔ مین مقصد ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا یہی ہے کہ بچوں کو ہر فیسلٹی جو ہے وہ اویلیبل رہے تاکہ وہ ترقی کرے، آگے بڑھے۔ گاندربل پولیس نے نواب باغ میں یونانی میڈیکل کالج میں نئے فوجداری قوانین پر آگاہی پروگرام منعقد کیا۔
طلباء اور عملے کو نئے قوانین کے اہم نکات سے روشناس کرایا گیا۔ ایس ایس پی خلیل پوسوال اور ڈی او عرفان احمد نے قوانین کی خصوصیات اور معاشرتی اثرات بیان کیے۔ پروگرام میں طلباء نے بھرپور دلچسپی دکھائی اور سوالات کیے۔ یہ اقدام گاندربل پولیس کی باشعور اور ذمہ دار شہری بنانے کی کوششوں کی عکاسی کرتا ہے۔ ایسے پروگرامس ہونا اٹس اے مسٹ because awareness is important being a citizen of our India, so these all things are important and that's all. جی آج جموں کشمیر پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے گاندربل سے جو میڈیکل کالج ہے ہم بچوں کو نیو کرمنل لاز کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہے ہیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ڈیجیٹل ورلڈ ہے، ہر چیز جو ہے آن لائن ہو گئی ہے، بچوں کو نئے کرمنل لاز کے بارے میں جاننا بھی بہت ضروری تھا۔ ہم ایسا جنوبی کشمیر کی کوکرناگ لارنو کانسٹیٹوئنسی میں آج پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے کارکنان کی جانب سے ایک ہنگامی میٹنگ بلائی گئی۔ میٹنگ میں پارٹی قیادت کی جانب سے جاری کی گئی نئی انچارج لسٹ شدید ناراضگی ظاہر کی گئی۔ ورکروں کا کہنا تھا کہ حالیہ لسٹ میں پارٹی نے سینئر رہنما چودھری ہارون کھٹانہ کو نظر انداز کرتے ہوئے طالب چودھری کو انچارج نامزد کیا، جو کارکنان کو ہرگز قبول نہیں ہے۔ میونسپل کونسل بانڈی پورہ کی جانب سے کوڑے کچرے کے بہتر انتظامات اور پولیتھین کے بچاؤ سے متعلق آج ایک ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا۔ پروگرام میں ضلع ترقیاتی کمشنر بانڈی پورہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ان کے علاوہ پروگرام میں ضلع انتظامیہ کے دیگر افسران، سول سوسائٹی کے ارکان اور طلباء نے شرکت کی۔ مقررین نے پولیتھین اور پلاسٹک سے تیار کی گئی دیگر اشیاء کی وجہ سے ماحول اور انسانی زندگی پر پڑنے والے سنگین نتائج پر روشنی ڈالی۔ پیپلز کانفرنس کے سینئر رہنما عبدالغنی وکیل نے کہا کہ جب دہلی میں کیجریوال کی یو ٹی سرکار کے دوران عوام کے کام کرتی تھی تو عمر عبداللہ کیوں نہیں لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں۔ اس کی پرفارمنس ایک سال میں زیرو ہے۔ آپ دیکھیے جو وعدے انہوں نے کیے تھے الیکشن میں، کیا وہ پورا کر سکے؟ 200 یونٹ انہوں نے مفت دے دی بجلی لوگوں کو، گیس سلنڈر میں کمی کی، انہوں نے بے روزگاری دور کرنے کے لیے کوئی اقدامات کیا، لیکن ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ کیا؟ ہر سیکٹر میں یہ ناکام رہے، بلکہ یہ رونا ضلع پولیس کپواڑہ نے آج تھانہ دیوس پولیس اسٹیشن کرالپورہ اور پولیس پوسٹ درگملا میں منایا، جس میں شہریوں، سماجی نمائندوں اور سول سوسائٹی کے اراکین نے بھرپور شرکت کی۔ اس پروگرام کا مقصد پولیس اور عوام کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانا اور عوامی شکایات کا شفاف اور فوری ازالہ یقینی بنانا تھا۔ تھانہ دیوس کے دوران پولیس افسران نے عوام سے براہ راست ملاقات کر کے ان کے مسائل سنے اور بروقت حل کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ ضلع پنچ کے بس اسٹینڈ ایریا میں کچھ نامعلوم بیرون ریاست کے افراد جڑی بوٹیوں کے نام پر عوام کا علاج معالجہ کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، جس کا محکمہ صحت سے کوئی واسطہ نہیں، جو کبھی بھی خطرے کا سبب بن سکتے ہیں۔ مقامی عوام نے ضلع انتظامیہ اور خاص کر محکمہ صحت کے عہدیداران سے ان کی پوری تحقیقات کرنے اور اس طرح فرضی چیزوں کو ادویات کا نام دے کر فروخت کرنے پر ان نامعلوم اور فرضی افراد پر پابندی عائد کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ ایم ایل اے شوپیاں شبیر کلے نے آج شوپیاں میں امرت واٹر سپلائی اسکیم کا افتتاح کیا، جس کا مقصد عوام کو صاف اور مسلسل پینے کے پانی کی فراہمی یقینی بنانا ہے۔ تقریب میں ایس ای ہائیڈرولک نازیہ نذیر، ایگزیکٹو انجینئر جل شکتی محکمہ عبدالرشید وانی، ایگزیکٹو انجینئر میونسپل کونسل شوپیاں سہیل احمد اور مقامی نمائندگان بھی موجود تھے۔ تیسری ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ روپ اسکیپنگ چیمپئن شپ 2025 سے اختتام کو پہنچی۔ اختتامی تقریب بانڈی پورہ کے بوناکو علاقے کے انٹرنیشنل ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں منعقد کی گئی۔